دیکھیں یہ جو دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی اور دعا جو ہے وہ فرضوں کے بعد مانگنا ضروری ہے یا سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد انسان آیت الکرسی پڑھ لے اور دعا مانگ لے۔ اصل میں سوال کا تعلق اصل میں اس حدیث کے ساتھ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو الگ الگ حدیثوں میں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، یعنی جو پڑھتا ہے ہمیشہ، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جو ہی وہ فوت ہوا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے۔ ایک تو اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے ہیں، اس میں ایک فرضوں کے بعد کا جو وقت ہے اس کو دعا کی قبولیت کا وقت بتایا ہے۔ تو ان دونوں حدیث سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال کہ وہ جو دعا مانگنی ہے یا جو آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیا وہ لازمی طور پر فرضوں کے فوراً بعد مانگنی اور فرضوں کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، یا بعد میں جو سنتیں وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں، انسان جب سنتیں پڑھ کے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پڑھ لے؟ تو کیا اس اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں احادیث میں صلاۃ المکتوبہ کا ذکر ہے، یعنی فرض نماز کی بات ہے، لہٰذا آیت الکرسی کے لیے بھی اور دعا کے لیے بھی ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے۔ فرضوں کے بعد ہی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور فرضوں کے بعد ہی دعا کرنی چاہیے۔ البتہ دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی، جس کو ہم دعا کہتے ہیں اصطلاحاً، کہ فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو اور چاہے وہ جماعت کے بغیر۔ اس کے بارے میں ایک بہت لمبی بحث ہے اور اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئیں کہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں اس ساری بحث سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجتماعی دعا کو آپ چھوڑیں، انفرادی دعا بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو اور مستقل آپ کا یہ طریقہ ہو کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، ایسا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ نہ وہ اجتماعی دعا کے بعد ہے، اجتماعی نماز کے بعد ہے، نہ ہی وہ انفرادی نماز کے بعد۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو دوبر کل صلات، ہر نماز کا جو آخر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز کے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرمائیں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل وہ موجود ہی نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جو تشہد میں دعائیں مانگتے تھے، آخری تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد، وہ دعائیں محدود نہیں تھیں جس طرح ہم نے محدود کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں یا دو دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس نماز میں اتنی دعائیں پڑھنی، اس کے بعد دعائیں نہیں پڑھنی۔ وہ جو دوبر کل صلات ہے، یہ بھی اصل میں نماز کا آخر ہے، اور وہاں پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں مراد ہیں کہ جتنی بھی آپ وہاں دعائیں کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول کے درجے کو پہنچتی ہیں، یہ وعدہ ہے۔ لہذا اس کا مطلب لازماً سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں، یا پھر وہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، جو صبح و شام کے خاص طور پر جو اذکار ہیں، اور باقی جو دعائیں ہیں جو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا، اور یہ نماز کی کتابوں میں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کو دعاؤں کو یاد کر لیں۔ اصل میں اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے اور ہمیشہ معمول کے مطابق مانگتے تھے۔ اس میں سے 4-5 دعائیں تو ایسی ہیں جو تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قضا نہیں کرتے، ہمیشہ پڑھتے تھے، اور باقی اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ آپ اگر پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کے اندر آئے گا۔ اور اگر آپ اس وقت دعائیں نہیں کرنا چاہتے، اس وقت 2-3 دعاؤں پہ اکتفا کرتے ہیں اور بعد میں دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اگر اس میں سے کوئی طریقہ اپنا لیں، چاہے انفرادی طور پر آپ بیٹھ کے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں، وہ بھی درست ہوگا۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں وہ بھی درست ہوگا۔ اگر آپ کبھی اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا لیں، کسی نے کہہ دیا کہ دعا کر لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں فرمایا۔
البتہ خاص معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے جو عام معمول تھا، اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھی طرح دعا کبھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سمجھ کے نہ کرے، اس لیے کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث صحیح سے۔ حدیث صحیح نہ ہو اور صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہ ہو تو اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو دعا مانگنی ہے وہ چاہے آپ تشہد میں مانگیں سلام پھیرنے سے پہلے، چاہے اس کے بعد مانگیں، اور چاہے آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں، چاہے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں، لیکن بہرحال یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا آیت الکرسی پڑھنے کا وقت ہے یہ فرضوں کے بعد کا ہے، جو قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے یہ سنتوں کے بعد کا نہیں ہے۔ بہرحال دعا تو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میرا سوال بھی موقع پر یہی ہے، میں کہا جاتا ہے کہ سجدے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر ہم کیا نماز کے دوران ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، یا جو مشہور دعائیں عربی میں ہمیں سمجھائی گئی ہیں یا سکھائی گئی ہیں کیا ہم وہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب قربت کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دعائیں کیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، کون کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ کیا انسان ان سجدے کی مسنون دعاؤں کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دعائیں بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا انسان اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے بہرحال ایک موقف تو یہ ہے اور بہت ہی ریئر ہے کہ انسان جتنی مرضی دعائیں کرے، اور فرضوں میں بھی۔ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے میں کرنا چاہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کیا انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب قربت کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دعائیں کیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، کون کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ کیا انسان ان سجدے کی مسنون دعاؤں کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دعائیں بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا انسان اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے بہرحال ایک موقف تو یہ ہے اور بہت ہی ریئر ہے کہ انسان جتنی مرضی دعائیں کرے، اور فرضوں میں بھی نفلوں میں بھی جس نماز میں بھی ان سب کو بھی عربی میں جتنی مرضی دعائیں سجدے میں کرنا چاہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء کا منشا اور مطلب بعض لوگوں نے یہی سمجھا ہے، اگرچہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں بھی کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، لیکن یہ بات صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یہ اس فرمان اقدس کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی موجودگی میں آپ کے حیات طیبہ میں کسی نے کبھی ایک بھی بات کسی چیز کو بھی ثابت ہے کہ اس نے فرضوں میں یا ایون نفلوں میں اس نے اپنی زبان میں دعا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف زبان میں بولنے والے لوگ تھے، ان سب کو بھی عربی میں نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور اس لیے تقاضا یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ دعائیں وہی کی جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لہٰذا عربی زبان میں مختلف جو لوگوں کے مواقف ہیں، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے۔ میں ایک عالم کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، جیسے مرضی پڑھیں اس میں جتنی مرضی دعائیں کریں۔ یہ بات درست نہیں، میری رائے ہے، اس لیے کہ صلو کما رأیتم، ہو سکتا ہے میری رائے بالکل ایگزیکٹ وہ عمل ہوگا، وگرنہ تو پھر صلو صلاۃ کے معنی تو 22 معنی لغت کے اندر آتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو بھی صلاۃ کہہ لیں، آپ کہیں گے اس کا نام نماز، اس کے لیے ضروری ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء کا آپ کریں گے منشا اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ
کہ آپ انہی دعاؤں کو بے شک بار بار پڑھتے رہیں اور جتنی مرضی لمبی دعائیں کریں، لیکن وہی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تہجد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں آپ حالت سجدہ میں چلے جو اور سجدے عربی میں جا کے زبان اتنی میں ہیں، مزید قرآنی دعائیں ہیں اور وہو ساجد، یا دیگر وہ مسنون آپ دعائیں اس ہیں، کیفیت میں ہیں، وہ سجدے آپ کی حالت فرضوں میں میں تو بالکل اور نہ اللہ پڑھیں۔ سے اس کیفیت میں یہ البتہ اسی طرح سے نوافل کے اندر جیسے اگر آپ ہاتھ پڑھنا اٹھا کے چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تو علیہ وسلم دیگر دعائیں جو جو شخص قرآنی ہاتھ اور اٹھا کے مسنون دعا دعائیں کرتا ہیں ہے، وہ اللہ جتنی تعالیٰ مرضی فرماتے پڑھنا ہیں چاہیں وہ نوافل میں پڑھ سکتے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں ہیں۔ اس یہ کو میری رائے ہے، محروم کروں جو ضروری دعا نہیں وہ ہے کہ ہاتھ آپ اس کے اٹھا اوپر عمل ہوتا ہے۔ کریں، اسی ہو طرح سکتا ہے سجدے میری کی رائے حالت بالکل میں غلط تو آپ وہ حالت اور پوری تیسری کر لیں، بات یہ ہے کہ سجدے میں اپنی چلے زبان جائیں میں اگر کوئی اور بات سجدے میں کرنی جا کے ہو جتنی مرضی دعائیں اللہ کے کریں۔ ساتھ لہٰذا سجدے تین کی حالت کیفیات میں ہو گئیں، تو اس کے لیے فرض کے اندر صرف وہ ضروری یہ مخصوص ہے، دعائیں اس کے جو لیے نبی کریم ضروری صلی ہے اللہ کہ آپ علیہ وسلم سجدے نماز میں نہ ہو۔ وہی اگر پڑھی نماز جائیں، میں کریں گے نوافل کے تو اندر نماز تو نبی دیگر کریم صلی اللہ مسنون علیہ دعائیں وسلم اور کے قرآنی کتاب دعائیں بھی میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ نے اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنی ہے سجدے کی حالت میں تو ویسے سجدے میں چلے جائیں۔ حالت سجدہ میں آپ چلے جائیں اور دعائیں کریں۔ تہجد پڑھیں اور تہجد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے دیگر اپنی زبان میں، آپ حالت سجدہ میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں۔ اور وہو ساجد، وہ آپ اس کیفیت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ سے اس کیفیت میں یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو محروم کروں جو دعا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں تو آپ وہ حالت پوری کر لیں، سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں۔ لہذا تین کیفیات ہو گئیں، فرض کے اندر صرف